بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی کام انسان کرتا ہے، یہ سارے کے سارے کاموں کو اگر قسموں میں تقسیم کیا جائے تو اس کے ٹوٹل 3 قسم بنتے ہیں۔ ایک قسم کے کام تو وہ ہے کہ جو انسان کے لیے دنیا کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے اور دین کے اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے۔ دوسرے قسم کے کام وہ ہیں جو دنیا کے اعتبار سے بھی نقصان دہ ہے اور دین کے اعتبار سے بھی نقصان دینے والے ہیں۔ اور تیسرے قسم کے کام وہ ہیں کہ جس میں نہ تو دنیا کا اس کا کوئی فائدہ ہے اور نہ دین کا اس میں کوئی فائدہ ہے، نہ دنیا کا کوئی نقصان ہے اور نہ دین کا اس میں کوئی نقصان ہوتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ تمام کاموں کو اگر ہم تقسیم کریں تو 3 قسموں میں سارے کام بنتے ہیں، ایک دین اور دنیا کے فائدے والے، اور ایک دین اور دنیا کے نقصان والے، اور ایک دین اور دنیا کے نہ فائدے والے نہ نقصان والے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو دین اور دنیا کے فائدے والے کام ہیں، ہر ذی شعور عقل مند اور ہوشیار آدمی کو تو وہ کام اختیار کرنے پڑتے ہیں اور اختیار کرنے چاہیے۔ اور جو دین اور دنیا دونوں کے اعتبار سے نقصان دہ ہیں اور مضر ہیں، جو تکلیف دینے والے ہیں، نقصان دینے والے ہیں، ان سے تو انسان کو، عقل مند انسان کو بچنا ہی چاہیے اور لوگ بچتے بھی رہتے ہیں۔ لیکن وہ فرماتے ہیں کہ جو تیسری قسم کے کام ہے کہ جس میں نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ دین کا فائدہ ہے، نہ دنیا کا نقصان ہے نہ دین کا نقصان ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کاموں کو بھی اگر دیکھا جائے کہ جس میں کوئی نقصان نہ دین کا ہے نہ دنیا کا ہے اور نہ دین اور دنیا کا کوئی فائدہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی نقصان ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ یہ جو وقت ہے اور یہ جو محنت ہے اور یہ جو کام ہے، اس کو انسان ان کاموں میں تو لا سکتا ہے کہ جس سے انسان دین اور دنیا کا فائدہ اٹھا سکے، لیکن وہ دین اور دنیا کا فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے اور ایسے کام وہ کر رہا ہے کہ جس میں دین اور دنیا کا فائدہ بھی نہیں ہے اور دین اور دنیا کا نقصان بھی نہیں ہے۔ تو فرماتے کہ انسان یہ کام اور یہ وقت ان کاموں میں، اس کاموں میں تو لگا سکتا ہے کہ جس سے انسان کو دین اور دنیا کا فائدہ ہو جائے۔ تو فرماتے کہ پہلے قسم کے وہ تو فائدے والے کام ہے، دوسرے قسم کے نقصان والے کام ہے، اور تیسرے قسم کے جو ہے وہ نہ نفع کے نہ نقصان کے، لیکن وہ فرماتے ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کہ حقیقت میں یہ بھی نقصان والے ہی کام ہیں، اس لیے کہ یہ ایسے کاموں میں وقت کو لگایا جا رہا ہے اور ایسے کام کیے جا رہے ہیں کہ جس سے دین اور دنیا کا فائدہ بندہ اٹھا سکتا ہے لیکن نہیں اٹھا رہا، تو یہ بھی حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ فرماتے کہ یہ بھی نقصان والا کام میں شمار ہوگا۔ وہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک آدمی کا جزیرہ ہو، سونے کا جزیرہ ہو، اور وہ کسی آدمی سے کہہ دے کہ اس جزیرے میں تم چلے جاؤ اور میں تمہیں ایک وقت دیتا ہوں لیکن اس وقت کا تعین میں نہیں کرتا، تم اس میں سے سونا نکالتے رہو اور جب میں منع کر دوں تو تم نے اسی ٹائم اس سے باہر آ جانا ہے، لیکن میں آپ کو وقت نہیں بتاؤں گا کہ میں آپ کو 2 گھنٹے کے بعد روکوں گا یا 10 منٹ کے بعد روکوں گا یا 1 دن کے بعد روکوں گا، میں تمہیں ٹائم نہیں بتاتا، جس وقت میں نے منع کر دیا بس آپ نے اس جزیرے سے باہر آنا ہے۔ اب ظاہر بات ہے یہ آدمی جب اس جزیرے میں چلا گیا، اب اس کو ٹائم کا پتہ نہیں ہے کہ مالک مجھے کس ٹائم روکے گا، اچانک اس کی آواز آئے گی اور میں باہر چلا جاؤں گا، اس وقت وہ سونا نکالنے میں اگر لگا رہے تو یہ فائدے میں رہے گا، لیکن اگر وہ کہے کہ چلو کچھ سونا نکال کر میں کچھ دیر آرام کر لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میں دوبارہ سونا نکالوں گا، تو ظاہر بات ہے اس آدمی کا یہ بیٹھنا، آرام کرنا، سانس لینا یا سو جانا، یہ اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو نقصان ہی ہے، حالانکہ وہ کہے کہ میں تو نقصان نہیں کر رہا، میں تو آرام کر رہا ہوں، لیکن یہ آرام بھی حقیقت میں اس کے لیے اس دنیا کے اعتبار سے، سونے کے اعتبار سے نقصان دہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنے اوقات کو صحیح معنوں میں اور اپنے کاموں کو وہ کام ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہمیں دین کا بھی فائدہ ہو اور دنیا کا بھی فائدہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔